مرد کی ٹائمنگ کتنی ہونی چاہیے؟ مرد کی ٹائمنگ کم از کم اتنی ہونی چاہیے کہ اس کا فیمیل پارٹنر کی مکمل تسکین ہو سکے۔ میرا نام ڈاکٹر محمد وقاص ہے۔ میں جنوبی پنجاب میں ایز اے اینڈرولوجسٹ اور پینائل امپلانٹ سرجن کام کر رہا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ مرد کی نارمل ٹائمنگ کتنی ہوتی ہے یا کتنی ہونی چاہیے۔ پری میچور ایجیکولیشن یعنی کہ جلدی انزال ہونا یا صورت انزال کسے کہتے ہیں؟ ڈیلیڈ ایجیکولیشن دیر سے انزال ہونا کے بارے میں بھی ہم کچھ بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ مرد کی ٹائمنگ کتنی ہونی چاہیے۔ تو میڈیکلی مرد کی ٹائمنگ 1 منٹ سے 15 منٹ تک ہونا نارمل ہے، یعنی کہ پینیٹریشن کے بعد جب پینس وجائنا میں انٹر ہو جائے، دخول ہو جائے، اس کے بعد اگر ٹائمنگ 1 منٹ سے 15 منٹ تک ہے تو یہ بالکل نارمل ہے۔ اگر کسی شخص کی ٹائمنگ 1 سے 1.5 منٹ ہے تو یہ بھی نارمل ہے۔ اگر کسی کی 12 سے 15 منٹ کے درمیان ہے تو یہ بھی نارمل ہے، بشرط یہ کہ اس کا پارٹنر سیٹسفائی ہو جائے۔ اگر کسی شخص کی ٹائمنگ یعنی کہ پینیٹریشن کے بعد جو انزال ہے 1 منٹ کے اندر ہو جائے، یعنی کہ 1 منٹ پورا ہونے سے پہلے ہو جائے، تو اسے صورت انزال یا پری میچور ایجیکولیشن کہتے ہیں۔ اس کے لیے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جو فیمیل پارٹنر ہے اس کی مکمل سیٹسفیکشن نہ ہو۔ تو ایسے جو لوگ ہیں ان کو تو ڈیفینیٹلی علاج کی ضرورت ہے۔ اگر ٹائمنگ کم ہے اور فیمیل پارٹنر کی سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے تو پھر علاج کروانا لازم نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کی ٹائمنگ 15 منٹ سے زیادہ ہے اور یہ اس شخص کے لیے بھی، مریض یعنی کہ جس کی ٹائمنگ 15 منٹ سے زیادہ ہے، اس کے لیے بھی پریشان کن ہے اور اس سے اس کا پارٹنر بھی پریشان رہتا ہے، تو اسے ڈیلیڈ ایجیکولیشن کہتے ہیں، یعنی کہ دیر سے انزال ہونا۔ تو یہ بھی ایک جو ہے اہم جو ہے بیماری ہے، اس کا علاج کروانا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ آئیڈیل ٹائمنگ کتنی ہونی چاہیے۔ آئیڈیل ٹائمنگ جو ہے وہ اتنی ہونی چاہیے میل کی کہ اس کی ٹائمنگ اپنے فیمیل پارٹنر سے تھوڑی زیادہ ہونی چاہیے تاکہ فیمیل پارٹنر کی مکمل سیٹسفیکشن ہو سکے۔ اگر ہم مرد کے سسٹم کو دیکھیں تو مرد میں انزال ہونے کے بعد جو دوبارہ اریکشن ہے یا دوبارہ جو ہوشیاری کا عمل ہے، وہ یا تو بہت سے لوگوں کو ہوشیاری دوبارہ اریکشن ہوتی ہی نہیں، اگر اریکشن ہوتی ہے تو کچھ ٹائم کے بعد ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر جلدی انزال ہونے کی وجہ سے اس کا پارٹنر سیٹسفائی نہیں ہو سکا تو اس کا پارٹنر انسیٹسفائیڈ رہے گا اور یہ ان کے ازدواجی تعلقات میں کشیدگی پیدا کرے گا۔ اس کے برعکس عورتوں میں اگر جلدی انزال ہو جائے یا جلدی جو ہے فیمیل ڈسچارج ہو جائے تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، کیونکہ فیمیل ایک سیکس میں پیسو پارٹنر ہوتا ہے، تو میل اس کے بعد بھی سیکس کنٹینیو کر کے جو ہے ایجیکولیشن یا ڈسچارج ہو سکتا ہے، یا پھر فیمیل ملٹیپل آرگیزم ہو سکتے ہیں، فیمیل دوبارہ بھی ڈسچارج ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے فیمیل کے جلدی ڈسچارج ہونے سے کوئی پرابلم نہیں ہوتا۔ لہٰذا آئیڈیل کیس میں میل کی ٹائمنگ جو ہے ڈسچارج ہونے کی فیمیل سے کچھ زیادہ ہونی چاہیے تاکہ فیمیل پارٹنر مکمل طور پر سیٹسفائیڈ ہو سکے۔ اب اگر کسی کی شخص کی ٹائمنگ کم ہے یا نارمل بھی ہے، 1 سے 15 منٹ کے درمیان بھی ہے، لیکن اس کا فیمیل پارٹنر جو سیٹسفائیڈ نہیں ہے اس ٹائمنگ سے، تو اس شخص کو ڈیفینیٹلی علاج کی ضرورت ہے۔ اگر کسی شخص کی ٹائمنگ 1 منٹ سے کم ہے لیکن اس کا پارٹنر سیٹسفائیڈ ہے تو ایسے کپل کو زیادہ پرابلم نہیں ہے، تو یہ تو بغیر دوائی کے بھی رہ سکتا ہے۔ لیکن اگر ٹائمنگ کم ہونے کی وجہ سے، 1 منٹ سے کم ہونے کی وجہ سے جو ہے میل میں جو ہے پریشانی کا باعث ہے، تو اس صورت میں وہ علاج کے لیے رجوع کر سکتا ہے۔ کوئی بھی شخص اگر ٹائمنگ
یا اریکشن کے کسی بھی پرابلم سے مبتلا ہے تو اسے چاہیے کسی سرٹیفائیڈ اینڈولوجسٹ سے رابطہ کرے اور اپنا علاج کروائے۔